إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. قيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. قال: انظر إلى الأفق الآخر فإذا هي سواد عظيم. قيل: هذه أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام فدخل منزله فقال الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا إلى آخره. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور مسلم کی ایک لمبی حدیث میں نے پڑھا ہے. میں آج کے خطبے میں حدیث کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ حدیث اتنی لمبی ہے. اس کے لیے مجھے 3 جمعے چاہیے. ایک جمعے میں مجھے نمٹنا ہے، تو جتنا مختصر ہو سکتا ہے میں نمٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ میری مدد فرمائے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرضت علی الامم، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی ان کے نبیوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتیں ان کے نبیوں کے ساتھ دکھایا گیا، بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دکھایا گیا، کب بتایا گیا؟ بہت ممکن ہے
کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہو، کیونکہ معراج کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی، اس رات آپ کو دکھایا گیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا ہو، اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو یقیناً یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے مقام کی بات ہے، بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کا مشاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور آپ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ جب دکھایا گیا تو لوگوں کی صورتحال کیا تھی؟ کہا فرأیت النبی ومعہ الرہیت، میں نے سابقہ امتوں کو، سابقہ انبیاء کو ان کی امتوں کے ساتھ دیکھا تو بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ چھوٹی سی جماعت تھی، 10 سے کم آدمی۔ عربی زبان میں الرہت کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، الرہت، یہ 10 آدمیوں پر مشتمل جو گروپ ہوتا ہے اس کو رہت کہتے ہیں۔ رہیت کہا کہ 10 آدمیوں سے کم جو جماعت ہوتی ہے اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے۔ کہا ایک نبی ایسے تھے جس کے ساتھ صرف 10 آدمی تھے یا 10 سے بھی کم لوگ تھے۔ والنبی معہ الرجل والرجلان، اور ایک نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک یا 2 آدمی تھے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ تنہا تھے۔ وہ دنیا کے اندر آئے، توحید کی شمع انہوں نے روشن کی، لوگوں کو حق کا پیغام دیا، اپنی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کیا۔ لوگوں نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے اور اہل توحید کے لیے، اہل توحید کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کام حق کی شمع روشن کرنا ہے، تمہارا کام توحید کا راستہ بتانا ہے، تمہارا کام لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، تمہارا کام سنت کی اہمیت بتانا ہے، تمہارا کام لوگوں کو بدعات، خرافات، آبا پرستی، پیر پرستی، پنجا پرستی سے روکنا ہے۔ تمہارا کام سیدھا راستہ بتانا ہے، انگلی پکڑ کے چلانا تمہارا کام نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم کو لوگوں کو اس حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، انگلی پکڑ کر چلانا ہمارا کام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، لوگوں کو صراط مستقیم بتائی، سیدھا راستہ بتایا، ماننے والوں نے مانا، قبول کیا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال کام کیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ 950 سال، 950 سال نوح علیہ السلام نے کام کیا، اور کیسا کام کیا؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھے، نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھی، اللہ تیرے پیغام کی طرف بلاتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے، چند لوگ ایمان لے آئے، 80 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں
کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 پیغمبروں کو قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اس میں اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کون کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء دنیا کے اندر آئے، ان کی جو ذمہ داری تھی ادا کیا، بغیر گھڑی دیکھے انہوں نے کام کیا۔ آج یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، اللہ نتیجے کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری دلوں کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری محنتوں کو دیکھتا ہے کہ ہم نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا خلوص ہمارے اندر تھا، کتنی تڑپ ہمارے اندر تھی، کتنی کوششیں ہم نے کیا تھا۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ آج ہم توحید کا کام کر رہے ہیں، اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، ریاکاری نمود کے بت کو نکال کے پھینکیں، اللہ سے دعا کریں اللہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس میں خلوص دے، اللہ تو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ رفع لی سواد عظیم، پھر مجھے اچانک ایک بڑی جماعت دکھائی گئی، ایک بڑی جماعت میں نے دیکھی، فظننت انہم امتی، مجھے گمان ہوا یہ بڑی جماعت دیکھ کر شاید یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے۔ قیل لی، مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ولیکن انظر الی الافق، لیکن آپ اس جانب دیکھیے۔ میں نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک جانب بہت بڑی جماعت تھی، وقیل انظر الی الافق الاخر، کہا گیا اس جانب نظر اٹھا کر دیکھیے۔ میں اٹھا کر نظر دیکھا تو دائیں جانب سے بائیں جانب ایک بہت بڑی جماعت تھی، ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ قیل، مجھ سے کہا گیا ھذہ امتک، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے لوگو نکاح کرو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو، شادیاں کرو تو ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو توالد و تناسل کو بڑھانے والی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کے سبب فخر کرنے والا ہوں، فخر کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، کہا اس کنارے سے اس کنارے تک جو امت دکھائی گئی میری، اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی مختلف کیٹیگریز ہوگی، مختلف کیٹیگریز ہوگی۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو بغیر حساب کے جائے گا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا گروپ وہ ہوگا جن کا حساب ہوگا لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔
تیسرا گروپ وہ ہوگا جن کا حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، وہ وایا جہنم جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں۔ پہلا گروپ بغیر حساب کے جنت میں جانے والا ہوگا، دوسرا گروپ جن کا حساب ہوگا، معاقدہ ہوگا، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کو جنت بھیجے گا، تیسرا گروپ وایا جہنم، بھائی جتنی سزا ہے جہنم میں کاٹ کے جاؤ۔ اب قیامت کا دن کیسا ہے؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کہہ دے یوسف صاحب ذرا ایک آدھا دن جا کے آ جاؤ، بولے تو کتنے سال نکل جائیں گے؟ 25,000 سال۔ اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ ستر 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں، اور اس دھرتی پر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ جب 70,000 لوگ جائیں گے تو یہ تعداد صحابہ سے پوری ہو جائے گی۔ میرا اور آپ کا شمار تو مشکل ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا تو ایک بات یاد رکھیں، عربی زبان کی ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، خاص طور سے 7، 70، 700، 1000، یہ تحدید کے لیے نہیں آتا کہ اتنے ہی ہیں، بلکہ کثرت بتانے کے لیے آتا ہے، کثرت بتانے کے لیے آتا ہے۔ دلیل، وہ دلیل آپ سب کو یاد ہے، کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہاں کثرت بتانا مراد ہے یا 1000 مہینے فکس کرنا مراد ہے؟ چونکہ عرب کے لوگ گنتی نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کو ان کی زبان میں سمجھایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ہر 1000 کے ساتھ اللہ 70,000 لوگوں کو جنت نصیب فرمائے گا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ جائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار فرمائے۔ منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم فنهض فدخل منزله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر چلے گئے کسی وجہ سے، فخاض الناس في اولئك الذين وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اٹھ کے گئے تو صحابہ کرام بحث کرنے لگے، ارے بھائی یہ 70,000 لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہوگی، نبی کے ساتھ رہے ہوں گے، صحابی ہوں گے۔ وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں بھائی، ممکن ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس مسلمان بن کے پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ پہلے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اس سے مراد ہیں، بات غلط ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔
دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، مسلمان گھرانوں میں جو پیدا ہوئے شاید وہ لوگ مراد ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا، ہم تو شرک چھوڑ کر جو ہے اسلام قبول کیے۔ دیکھو، ہم اہل حدیثوں کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے قوموں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا تو اللہ نے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ قرآن ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، محمد رسول اللہ نے جو مطلب سمجھایا وہ سمجھنا ہے، صحابہ نے جو مطلب سمجھایا وہ سمجھنا ہے۔ پیارے نبی بول کر گئے، صحابہ کرام عقلی گھوڑے دوڑانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَلَّذِي تَقُولُونَ فِيهِ، کیا بھائی کیا بحث کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ فَأَخْبَرُوا، صحابہ کرام نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صحابہ کرام اپنے عقل سے لوگوں کو فٹ کر رہے تھے، یہ ہو سکتے یہ ہو سکتے۔ پیارے نبی نے خود اس کی تشریح کر دی، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کی 4 خوبیاں ہیں، 4 کوالٹی جس کے اندر ہوگی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کیا ہے؟ ہم الذین لا یسترخون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ بات ذرا توجہ دے کے سنیں میری۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہے، شفا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لا یسترخون کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا۔ بھائی میں بیمار ہوں، ذرا آ کے پڑھ کے جاؤ نا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ خود سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ خود 4 خل پڑھیں، آپ خود درود پڑھیں۔ پیارے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہے آپ خود پڑھ لیں، آپ خود دم کر لیں۔ دوسروں کو دم کرنا، میرے کو دم کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ آ گئی؟ نئے اور موٹے انداز میں بولو، آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ دوسروں کو دم کرنا، آ کے دم کرو، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن 70,000 لوگوں میں نہیں آتے۔ مومن کی یہ شان ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ خود پڑھیں، آپ خود دم کر لیں۔ سامنے والا وہی پڑھتا ہے، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ لا یسترخون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ ولا یکتون، داغتے نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ داغنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جو علاج لوگ کرتے تھے اس میں ایک داغنے کا علاج ہوتا تھا۔ لوہے کے بٹوں کو گرم کیا جاتا اور جب سارے علاج کر لیتے، جھاڑ پھونک کر لیتے، حکیمی دوائیاں دے لیتے، حکمت فیل ہو جاتی تو ان کے پاس آخری ہتھیار ہوتا کہ لوہے کے بٹوں کو گرم کر کے مختلف حصوں کو داغتے تھے اور اس کے ذریعے سے شفا بھی ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ آگ میں تپا کر چرکا دینا انسانیت کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ کہا مجھے اس علاج سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، میں ناپسند کرتا ہوں اس کو۔ حرام نہیں کہا، حرام نہیں ہے، اور آج بھی آندھرا کے بعض علاقوں میں یہ علاج کیا جاتا ہے۔ داغتے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ آج بدشگونی کا
معاملہ بہت ممکن ہے بارکس کے اندر نہ ہو، لیکن مسلم معاشرے کے اندر یہ بدشگونی کا معاملہ ہوتا ہے، مختلف قسم سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، لوگ رک جاتے ہیں، واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ وہی کالا کتا راستہ کاٹ دے، آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہو گئی، شادی کے فوری بعد کسی کی وکٹ گر جائے، انتقال ہو جائے، لوگ کیا کرتے؟ ارے وہ آنے والی کا قدم اچھا نہیں ہے جی، آتش ان کا انتقال ہو گیا۔ یا پھر دلہن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، بدشگونی لیتے ہیں، اے اس کے شادی کے بعد ہی انتقال ہوا، اس کا قدم اچھا نہیں ہے۔ کوئی بیمار پڑ جائے، بدشگونی لے لیے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے کہ فلاں کام کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی، فلاں کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی۔ اور آج یہ نحوست ہمارے پاس کتنی جگہ سے آ گئی۔ سفر کا مہینہ آیا، نحوست کو لے لیے۔ محرم کا مہینہ آیا، نحوست کو لے لیے۔ چہارشنبے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب 4 لوگوں کا انتقال ہونا یقینی ہے۔ کتنے قسم کے خرافات آج ہمارے اندر آ گئے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ یہ تیسری بات بتائی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھی بات بتائی، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ آخری جو بات ہے پہلی 3 باتوں کے لیے شامل ہے۔ پہلی بات کیا بتایا؟ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، داغتے نہیں ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آدمی بیمار ہے، اللہ کا حکم ہے بیمار ہو جاؤ، دوا استعمال کرو، دعا کا اہتمام کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تیرا حکم تھا، تیرے نبی کا حکم تھا، ہم نے دعا بھی کیا، دوا بھی کیا، اللہ شفا دینے والا تو ہے۔ یہ عقیدہ اپنے اندر رکھو۔ پیارے نبی نے جو بات بتائی، لا یسترخون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ جائز علاج کے اندر جب پیارے نبی نے یہ بتایا کہ دعائیں پڑھانے کے لیے دوسروں کے در پہ نہیں جاتے ہوں گے، تو اب حرام کام جو کر رہے ہیں، تعویذ کی شکل میں، گنڈوں کی شکل میں، پلیتوں کی شکل میں، اودانوں کی شکل میں، یہ کام کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ جب جائز علاج کے لیے اس پیارے نبی نے یہ بات بتائی تو یہ حرام کام کی اجازت کہاں سے ہمارے اندر آ گئی؟ یہ عمل کیسے داخل ہو گیا ہمارے گھرانوں کے اندر؟ گلے میں کالی ڈوری ڈال لیے، ہاتھ میں کالا ناڑا بن لیے، پیر میں ایک ڈال لیے، کانوں میں جھمکے ڈال لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم معاشرہ ہے کیا؟ تم گلوں کے اندر جو ہے تعویذ پہن کر، ہاتھوں میں کڑے پہن کر جنت میں جانے کی امید کرتے ہو؟ ایک صحابی ایک آدمی کی عیادت کے لیے آئے، دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا بنا ہوا تھا، پوچھا کیا ہے؟ کہا من الوہانہ، کہا بیمار ہوں، بخار لائق ہے، ایک دھاگا میں نے باندھ لیا ہے۔ کہا وَلَوْ مُتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، کہا اگر اس حالت میں تیری موت آتی تو تو جو ہے ناکام ہو جاتا، نامراد ہو جاتا۔ یہ دھاگوں پہ بھروسہ رکھنے والی قوم، یہ کوڑیوں پہ بھروسہ رکھنے والی قوم، یہ اودان جلانے والی، اود کے دھوئیں پہ بھروسہ کرنے والے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ کوڑے، یہ تشتیریاں، یہ نیمبو، یہ پیاس، اس عمل کو اپنے گھروں سے نکال کے پھینکو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ ہم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا نہیں چاہتے، پھر زندگی دنیا کے مصائب کا ہم رونا روتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں خطبہ جمعہ شروع ہوا 12:50 کو، مسجد کب بھر رہی ہے بھائی؟ 1:10 کو لوگ آ رہے ہیں، 1:10 کو مسجد کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ مومن کی شان کیا بتائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان کہی جاؤ تو اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو، دوڑ پڑو۔ ارے جمعہ کی قدر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ائمہ کا دم بھرتے ہیں، ائمہ کا دم بھرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جب جیل کے اندر تھے نا، مختلف مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل جن کو کہا جاتا ہے، جب جیل کے اندر تھے، جمعہ کے دن اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی تو وہ جیل کے اندر تھوڑا تیز چلتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے کہ اذان کے وقت آپ تھوڑا تیز چلتے ہیں؟ کہا لوگو اللہ نے کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میرے پاس مسجد جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، جتنا دوڑنا ہے اس کی اذان پہ اتنا جیل کے اندر دوڑ لیتا ہوں، تاکہ اللہ کے پاس یہ رقم ہو جائے کہ اللہ میں نے جو کچھ کوشش کرنا تھا کیا۔ آج اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس کی قدر کرو۔ جو نعمتیں دینے والا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ جمعہ کو لیٹ آؤ گے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرو گے، یہ سمجھ کے ہم بیٹھ جائیں کہ بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، یہ سوائے خام خیالی کے کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی شمع اپنے اندر تھوڑی روشن کرو، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بغیر حساب جنت میں جانے والے اتنے لوگ ہیں، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرا شمار ان 70,000 لوگوں میں فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مِنْهُمْ، کہا اوکاشا تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ فَقَامَ رَجُلٌ آخر، دوسرا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا اے اللہ کے نبی ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اس میں شمار فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہا بھائی عکاشہ تم پر سبقت لے کر چلے گئے۔ دیکھو دین کا کام کرو، حکمت کے ساتھ کرو۔ آج ہمارا اہل توحید کا مرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خیمہ مارنے کی عادت ہے، انہیں کافر ہے، انہیں مشرک ہے، انہیں بدعتی ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے دعا کی تو فرمایا یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، کہا بھائی ایک سیٹ خالی تھی وہ ریزرو ہو چکی ہے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے توحید کی دولت دیا ہے، اس کی قدر کرو، نہ جاننے والوں کو پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ پہنچاؤ، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے، امن دے، سکون دے، راحت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔